بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ قربان جائیے ایسی ذات اور ایسے معبود پر کہ اگر اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور بہت سے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم میں ان کے واقعات کو اور ان کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ ذخیرہ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے آج ایک دعا کا ذکر کرنا یہاں مقصود ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا اس قدر جامع دعا ہے کہ محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس حدیث مبارکہ اور اس دعا کو بہت سی جگہ پہ نقل کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ یاد رکھیے ہدایت جو ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیدھے راہ کو دکھلانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جس ہدایت کا معنی ہے مراد لیا گیا ہے وہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے۔ ایک ہدایت کا معنی ہے کسی کو راستہ دکھانا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انداز میں کیا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک آپ رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں ہدایت کا پہلا معنی مراد ہے کسی کی رہنمائی کرنا سیدھے راستے کی طرف، منزل پر پہنچانے کا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف کسی کی رہنمائی کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا، یہ کام علماء کرام کی ذمہ داری بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور تمام انسان یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہدایت کے جو راستے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، انہیں لوگوں کو بتانا تاکہ وہ اس سیدھے راستے کی طرف اور جنت کی طرف اور منزل مقصود کے راستے کی طرف آ جائیں۔ دوسرا ہدایت کا جو معنی جو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں اور جس ہدایت کا سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہدایت ہے جس کو کہتے ہیں منزل پر پہنچا دینا، کسی کو پکڑنا اور اسے اس راستے پر لا کے رکھ دینا اور اسے منزل تک پہنچا دینا، گویا جنت تک پہنچا دینا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جانا اور اسے کامیابی مل جانا۔ یہ ایسی ہدایت ہے کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے یہ والی ہدایت جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، بلکہ اسے ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اس ہدایت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، جس کا معنی کیا ہے؟ منزل تک پہنچا دینا اور کامیابی، حقیقی کامیابی کا مل جانا۔ یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، بچانا۔ اس سے مراد ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ اور تقوی کی بہت سے معیار ہیں۔ بعض جگہ پہ کسی حق بات اور انصاف کی بات کو بولنا تقوی ہوتا ہے، بعض جگہ کسی جگہ پہ خاموش رہنا صدقہ اور تقوی ہوتا ہے، بعض جگہ پہ کسی چیز کو، کسی انسان کو کسی برائی سے منع کرنا کیا ہے؟ تقوی، اور کسی جگہ پہ اپنے آپ کو برائی سے دور کرنا، کسی جگہ پہ برائی کے مقام سے خود اپنے آپ کو بچانا اور بعض جگہ پہ برائی کو اپنے آپ سے دور کرنا، یعنی کہ ہر حال اور ہر اعتبار سے ان تمام چیزوں سے بچنا اور یہ جاننا کہ کس کس مقام پہ کس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں
اور کس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو معلوم کر کے ان سے بچنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور اس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ نمبر 3، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف۔ عفاف سے مراد ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات سے بچنا، اور عفت اپنی نفسانی خواہشات سے بچنے والی عفت۔ دوسری عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ ہے کسی کے سامنے سوال کرنے سے بچنا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے سوال کرنے سے بچانا۔ سوال کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو کسی سے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کسی کے سامنے رکھنا کہ میری مدد کر دو، اس کا معنی اور ہے، اور ایک یہ کہ کسی سے اس درجے میں تعاون لینا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا کریں گے تو میں یہ تعاون لوٹا دوں گا، واپس کر دوں گا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے کسی سے سوال کرے کہ جو ہے میری یہ خواہش ہے، یہ تم پوری کر دو، اور میں مجبور ہوں، تم مجھے کچھ دے دو، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکوہ کسی انسان سے کرتا ہے کہ مجھے یہ ضرورت تھی، میں اس چیز میں مجبور تھا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہیں کی، تم میری مدد کر دو۔ لیکن جب انسان اپنی ضرورت کسی کے سامنے اس نیت سے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے انشاءاللہ اور میں تمہیں لوٹا دوں گا، تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے سوال کرے گا کہ میں مجبور ہوں، تم مجھے کچھ دے دو، اور وہ اس مجبوری میں جھوٹا ہے، وہ کسی سے سوال کرنے کی نیت سے اور اپنی خواہشات اور حاجات کسی کے سامنے رکھ رہا ہے، تو وہ قیامت میں اس طرح سے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ اتنی بھیانک صورت میں اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، جو لوگوں کے سامنے اس نیت سے سوال نہیں کرتے، اگرچہ وہ فقیر ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، من التعفف، ان کے عفت اور عفت طلبی کی وجہ سے، ان کی پاک دامنی اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مالدار ہیں، اگرچہ وہ کیا ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اس چیز کا سوال کیا گیا۔ نمبر 4، والغنا، اور بے نیازی کا سوال کیا گیا۔ غنا کا معنی مالداری بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنى النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ یہاں یہ مالداری مراد نہیں ہے کہ بہت زیادہ انسان کے پاس مال آ جائے، بلکہ یہ بے نیازی اور مالداری مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسے مال کی غم اور فکر ہر وقت نہ لگی ہو، بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس بہت کم مال و دولت ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو اس کے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ تو اور بعض دفعہ بہت زیادہ انسان مالدار ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، بلکہ ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے پاس اور زیادہ مال آ جائے، کسی طرح سے میرے پاس اسی میں بڑھوتری ہو جائے، بلکہ میں کسی کے کام نہ آ سکوں۔ تو یہ دل کی مالداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا سوال کیا، جس غنا کی طلب فرمائی، وہ غنا مالداری کا غنا اور مال کا جو ہے مالداری اور تمنگری کا سوال نہیں کیا گیا، بلکہ دل کی مالداری کا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کو مال کا غم نہ ہو، اسے بے نیازی ہو، وہ کسی سے نہ مانگے بلکہ اسے اللہ کے راستے میں دینا پڑے، تو جتنا اس کے پاس موجود ہو وہ دل میں اس کے سکون اور اطمینان موجود ہو، اسے ہر وقت مال و دولت کا غم نہ ہو۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے، ہدایت بھی، تقوی بھی، عفت بھی اور دل کی مالداری بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔